بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری 4 بیٹیاں تھیں اور میرے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ میں لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنی بیٹیوں کا پیٹ پالا کرتی تھی۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے گھر کا خرچ چلانا بہت مشکل کر دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے گھر کا خرچہ پورا کروں۔ بچیوں کو ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے ترستا دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رویا کرتا تھا۔ حالانکہ میری چاروں بیٹیاں بہت صبر والی تھیں، انہوں نے کبھی کسی چیز کے لیے مجھے تنگ نہیں کیا تھا، لیکن میں ماں تھی، اس لیے میرا دل کیا کرتا تھا کہ میری بچیاں اچھا پہنیں اور اپنی پسند کا کھائیں۔ میری سب سے بڑی بیٹی کی عمر 20 سال تھی۔ ہر کوئی مجھے یہ مشورہ دیا کرتا تھا کہ اپنے ساتھ بیٹی کو بھی کام پر لگا لو، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جیسی کٹھن زندگی میں نے گزاری تھی ویسی زندگی اپنی بچیوں کو نہیں دینا چاہتی تھی۔ میری کوشش تھی کہ کچھ مناسب سا جہیز جمع کر لوں اور بڑی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دوں، کیونکہ بغیر جہیز کے کوئی اچھا رشتہ ملنا بہت مشکل تھا۔ ایک دن مجھے کسی نے سیلون کی نوکری بتائی۔ تنخواہ کا سن کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ پورا مہینہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے مجھے اتنی تنخواہ نہیں مل رہی تھی جتنی کہ سیلون کی ایک دن کی تنخواہ تھی۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے ہاں کہا اور 2 دن بعد آنے کا وعدہ کر لیا۔ میں ابھی جن گھروں میں کام کیا کرتی تھی انہیں جواب نہیں دینا چاہتی تھی، کیونکہ اگر مجھے سیلون میں نوکری نہ ملی تو کم سے کم واپسی کا راستہ تو ہوگا۔ 2 دن بعد میں سیلون گئی۔ وہاں کا کھلا ماحول دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سیلون میں کام کرنے والی ہر لڑکی نے گہرے گلے والے سفید رنگ کی ساڑیاں زیب تن کر رکھی تھی، ہلکی پھلکی سلور جیولری کے ساتھ تیز رنگ کی سرخ لپسٹک لگائے وہ سب ماڈل لگ رہی تھی۔ لو بھلا فہمیدہ نے مجھے کہاں بھیج دیا؟ ایسے ماحول میں مجھ جیسی اول جھول حلیے میں رہنے والی عورت کو کہاں نوکری ملے گی؟ شکر ہے میں اپنی نوکری چھوڑ کر نہیں آیا، مجھے یہاں نوکری ملنا تو بالکل بھی ناممکن ہے۔ لگتا ہے یہاں پر بہت امیر لوگ آتے ہوں گے۔ شکیلہ نے شیشے سے بنی دیواروں کو دیکھتے ہوئے سوچا، آپ اندر کیسے آ گئی ہیں؟ آپ کا حلیہ دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ آپ کوئی سروس لینے آئی ہیں؟ ایک ساڑی والی لڑکی نے اسے مخاطب کر کے تمسخر سے کہا۔ اس کی بات سن کر وہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ وہ مجھے باجی فہمیدہ نے بھیجا ہے کہ آپ کی میں میڈم سے مل سکتی ہوں؟ شکیلہ نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ بڑے بڑے گھروں میں کام کرتے ہوئے وہ بات کرنا تو سیکھ گئی تھی، لیکن بس اس میں اتنا اعتماد نہیں تھا اتنے تیار شیار اور پڑھی لکھی لڑکیوں کے سامنے بغیر ہکلائے بات کر سکے۔ اچھا تو وہ آپ ہیں، میرے ساتھ آئیے، میں آپ کو میڈم سے ملواتی ہوں۔ وہ لڑکی کہہ کر شیشے سے بنے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ شکیلہ اپنی چادر ٹھیک کرتی اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ اندر کمرے میں سرخ رنگ کی ساڑی پہنے ایک 40 سے 45 سال کی عورت بیٹھی تھی۔ سفید ساڑی والی لڑکی نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کمرے سے باہر چلے گی۔ تمہارا کام بس اتنا ہے کہ تمہیں یہاں آنے والوں کا مساج کرنا ہے۔ اس کام کے تمہیں 20,000 روپے دیے جائیں گے۔ تمہیں یہ کام کرنا ہے یا نہیں یہ ابھی سوچ لو، کیونکہ ایگریمنٹ ہو جانے کے بعد تم کسی بھی صورت یہ کام 1 سال سے پہلے نہیں چھوڑ سکتے۔ سرخ ساڑی والی عورت کے کہنے پر شکیلہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ اس کا سارا فوکس بس 20,000 روپے پر تھا۔ اس نے آج تک ایک ساتھ 20,000 روپے نہیں دیکھے تھے۔ پورا دن کئی گھروں میں جھاڑو پوچھا کرنے کے بعد صرف چند ہزار روپے ہی ملا کرتے تھے، اور یہاں صرف مساج کرنے کے 20,000 مل رہے تھے۔ اس نے کچھ بھی سوچنے کی زحمت کیے بغیر ایگریمنٹ سائن کر لیا۔ اب تم جاؤ، اس حلیے میں تم کسٹمرز کو سروس نہیں دے سکتی، کل کچھ ڈھنگ کا تیار ہو کر آنا۔ میڈم چاندنی نے اسے 5,000 پکڑاتے ہوئے کہا تو شکیلہ کا دل بلیوں جیسے اچھلنے لگا تھا۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ بغیر محنت کے اتنے پیسے مل سکتے ہیں۔ اس کے تو وارے نیارے ہو گئے تھے۔ اس نے پیسے پکڑے اور خوش خوش سیلون سے باہر نکلی۔ وہ یہاں سے سیدھا بازار جانے کو سوچ رہی تھی، کیونکہ اس کے پاس پہننے کے لیے کچھ ڈھنگ کا تو تھا نہیں۔ اس نے اپنے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے بھی ڈھیر ساری شاپنگ کی۔ اسے آج سے پہلے اپنے لیے خریداری کرنے کا کبھی موقع ہی نہیں ملا تھا۔ جوڑ توڑ کر بچوں کی شاپنگ کرتی، بچوں کی ضرورت کی چیزیں پوری کرتے کرتے ہی سارے پیسے ختم ہو جاتے۔ خود تو وہ ادھر ادھر سے کپڑے لے کر گزارا کر لیا کرتی تھی۔ ناؤ سنگھار کا ویسے ہی اسے کچھ خاص شوق نہیں تھا۔ جب سے شوہر فوت ہوا تب سے تو بالکل ہی بننا سورنا چھوڑ دیا تھا۔ اتنے سالوں بعد اپنے لیے کچھ کرنا اسے بہت خوشی دے رہا تھا۔ ڈھیر سارے شاپر ہاتھ میں تھامے جب وہ گھر داخل ہوئی تو اس کی ساری بیٹیاں خوشی سے تتلی کی مانند اس کے ارد گرد منڈلانے لگی تھی۔ آپ تو اپنی ساری تنخواہ آج ہی خرچ کر کے آ گئی، کیا ضرورت تھی اتنا خرچہ کرنے کی؟ اتنی محنت سے آپ ایسے کماتی ہیں، ایسے فضول چیزوں میں ضائع نہ کیا کریں۔ چھوٹی بہنوں کے کھلونے دیکھ کر اس کی سب سے بڑی بیٹی نائلہ نے کہا تھا۔ وہ مسکرانے لگی تھی۔ فکر نہ کرو، اب تم لوگوں کو چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ مجھے ایک بہت اچھی نوکری ملی ہے، اب تم سب کی جو بھی خواہش ہوئی میں پوری کر دیا کروں گی۔ ماں کی بات سن کر تینوں چھوٹی بیٹیاں خوشی سے تالیاں بجانے لگی، جبکہ نائلہ سوچ رہی تھی امی ایسے کہہ رہی ہیں جیسے نوکری نہیں قارون کا خزانہ مل گیا ہو۔ ارے ہاں، میں تو بھول ہی گئی، میں تم سب کے لیے گرم گرم سموسے اور جلیبیاں بھی لائی ہوں۔ نائلہ جاؤ جلدی سے سب کے لیے ڈال کر لے کر آؤ۔ شکیلہ
نے 2 شاپر پکڑاتے ہوئے کہا تو نائلہ سب باتیں بھول کر کچن میں چلی گئی تھی۔ کئی دن سے جلیبیاں کھانے کو دل مچل رہا تھا۔ اگلے دن شکیلا ریشمی جوڑا پہن کر تیار ہوئی اور سیلون آ گئی۔ چاندنی میڈم نے اسے ایک بڑا سا ڈبہ پکڑاتے ہوئے کہا کہ جو کوئی بھی آئے گا تم نے اس کریم سے مساج کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی کریم استعمال نہیں کرنی۔ اگر کسٹمرز کچھ کہے تو انہیں مطمئن کرنا تمہارا کام ہے، اگر تم نے اس کام میں غلطی کی تو کھڑے کھڑے فارغ کر دوں گی۔ شکیلا نے ڈبہ پکڑتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ اتنے سے کام کے لیے اسے 20,000 روپے مل رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد ہی ایک عورت مساج کروانے آ گئی۔ شکیلا جب اس کا مساج کرنے مساج روم میں گئی تو اس عورت نے مساج کروانے سے انکار کر دیا۔ چاندنی، تمہارے سیلون کا معیار اس قدر گر گیا ہے کہ اس جیسی عورت کو مساجر بنا کے رکھ لیا ہے۔ اگر تم سے اب یہ سب مینٹین نہیں ہو رہا تو سیلون بند کر کے گھر کیوں نہیں چلی جاتی؟ مجھے تمہارا معیار ہی پورا شہر چھوڑ کر یہاں کھینچ لاتا ہے، لیکن لگتا ہے کہ مجھے یہاں آنا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اپنا پرس اٹھا کر جانے لگی۔ ارے میڈم میری بات تو سنیں۔ 1 منٹ، چاندنی نے اس عورت کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا اور شکیلا کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ آپ سالوں سے میرے پاس آ رہی ہیں، میری سروسز نے آپ کو کبھی مایوس نہیں کیا، اب بھی مایوس نہیں ہوں گی۔ ایک بار میری بات پہ بھروسہ کر کے دیکھیں، اگر مزہ نہ آیا تو میں یہ کام چھوڑ دوں گی۔ میں جو کچھ بھی کرتی ہوں کسٹمرز کے لیے کرتی ہوں، میرے لیے کسٹمرز کے سکون اور خوشی سے زیادہ کچھ بھی اہم نہیں ہے۔ آپ ایک بار اس عورت سے مساج کروا کے دیکھیں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ میں نے اسے کیوں ہائر کیا ہے۔ چاندنی نے شیریں لہجے میں اپنی پرانی کسٹمر کو رام کرنے کی کوشش کی تھی۔ ویسے بھی شکیلا کی کارکردگی دیکھنے کا موقع وہ ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر شکیلا کا انتخاب کیا تھا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم کہتی ہو تو میں ایک بار ٹرائی کر لیتی ہوں۔ اگر مجھے مزہ نہ آیا تو آج کے بعد یہاں نہیں آؤں گی۔ میں یہاں خود کو ریلیکس کرنے کی غرض سے آتی ہوں، تمہارے تجربات کامیاب کرنے نہیں۔ اس خاتون نے اپنا ہینڈ بیگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا کہ چاندنی مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گی۔ چند ہی لمحوں بعد شکیلا کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے وہی بڑا سا ڈبہ اٹھایا اور اس خاتون کا مساج کرنے لگی۔ جیسے جیسے شکیلا مساج کر رہی تھی اس عورت کو ایک عجیب سا سرور محسوس ہو رہا تھا، ایسے جیسے وہ ہواؤں میں اڑ رہی ہو۔ اس کے دل و دماغ میں سکون سرایت کر رہا تھا۔ چاندنی کے کہنے کے مطابق شائلہ نے 20 منٹ مساج کیا، لیکن اسے اتنا سکون مل رہا تھا کہ اس نے شکیلا کو مزید مساج کرنے کو کہا۔ واقعی چاندنی بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، اس بدھی سی عورت کے ہاتھوں میں ایک جادو ہے۔ میرا تو دل کر رہا ہے کہ اس کے ہاتھ میرے جسم پر رینگتے ہی رہیں۔ مساج کروانے کے بعد وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ کئی سالوں سے سیلون میں آ رہی تھی، اتنا سکون اسے کبھی نہیں ملا تھا۔ شکیلا، تمہارے ہاتھوں میں تو واقعی جادو ہے، تم نے فری یعنی میرا دل جیت لیا ہے۔ تم اسی طرح مجھے خوش کرتی رہو، میں بھی تمہیں خوش کر دیا کروں گی۔ فرزانہ نے 1000 کا نوٹ پکڑاتے ہوئے کہا تو شکیلا خوشی کے مارے پاگل ہو گئی۔ فرزانہ ہر ہفتے مساج کروانے آتی تھی، لیکن اب وہ ہر روز آنے لگی تھی۔ چاندنی نے شکیلا سے مساج کروانے کے لیے چارجز ڈبل کر دیا تھا کہ جو بھی ایک بار اسے مساج کروا لیتا وہ شکیلا کا دیوانہ ہو جاتا۔ صبح سے شام تک سروس دے کر حد سے زیادہ تھک جایا کرتی تھی، لیکن تنخواہ کے علاوہ کسٹمرز بھی خوش ہو کر اسے پیسے دے کر جاتے۔ فری تو ہر روز ہی ایکسٹرا ٹائم لینے کی ضد کیا کرتی۔ ویسے تو شکیلا کی ساری کسٹمرز ہی اس کی گرویدہ ہو گئی تھی، لیکن فری تو دل و جان سے اس پر فدا ہو گئی تھی۔ وہ شکیلا سے مساج کروانے کے لیے چاندنی کو منہ مانگی رقم دینے کے ساتھ ساتھ شکیلا کو بھی ہر روز اچھے خاصے پیسے دے دیا کرتی تھی۔ شکیلا کے پاس اتنے پیسے ہوتے تھے کہ اسے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ کہاں پہ خرچ کروں۔ وہ جب بھی سیلون سے گھر واپس آتی اس کے دونوں ہاتھوں میں ڈھیروں شاپنگ بیگز لٹک رہے ہوتے۔ نائلہ کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اتنی سمجھدار تو تھی کہ سمجھ سکے کہ یہ صرف محنت کے بلبوتے پر نہیں مل رہا۔ امی آپ یہ نوکری چھوڑ دیں اور پہلے کی طرح کام کرنے لگ جائیں، مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ آپ خود سوچیں کہ مساج کرنے کے ہزاروں روپے کون دیتا ہے؟ ضرور اس کے پیچھے کوئی سازش ہے۔ آپ اتنی بھولی ہیں کہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہی۔ آپ خود سوچیں کہ مساج کروانے کے بعد ہر کوئی آپ کا گرویدہ کیوں ہو جاتا ہے؟ کوئی تو چکر ہے نا، ایسا نہ ہو کہ آپ کسی مشکل میں پھنس جائیں۔ نائلہ نے ماں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ بہت دن سے یہ بات کرنے کا سوچ رہی تھی، لیکن امی کی ناراضگی کے خوف سے خاموش ہو جاتی۔ لیکن اب یہ سب کچھ اسے کسی انہونی کا پیش خیمہ لگ رہا تھا۔ جب سے امی نے یہ نئی نوکری کرنا شروع کی تھی، ان کے گھر سے سکون اور برکت اٹھتی جا رہی تھی۔ چاروں بہنیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگی تھی۔ حالانکہ جب انہیں 2 وقت کی روٹی مشکل سے ملا کرتی تھی، وہ سب بہت محبت اور اتفاق سے رہا کرتی تھی۔ نائلہ تو جتنی ہے نا اتنی ہی رہ، اپنی عمر سے بڑی باتیں نہیں کرتے۔ میں تیری ماں ہوں، تم میری ماں نہیں ہے۔ میں اس گھر کا اچھا اور برا خوب جانتی ہوں، مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کر۔ عجیب بات ہے، میں تمہارے مستقبل کے لیے دھکے کھاتی پھر رہی ہوں اور تم مجھے غلط کہہ رہی ہو۔
بس یہی دن دیکھنا رہ گیا تھا، اب اولاد ہی کھڑی ہو کر مجھے بد کردار کہے گی۔ شکیلہ کی باتیں سن کر نائلہ شرمندہ ہو گئی، وہ ماں کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتی تھی۔ شکیلہ نے ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بہت مشقت کی تھی، لوگوں کے تانے سنے تھے۔ امی آپ بھی نا بات کو کہاں سے کہاں لے گئی ہیں، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میرا مقصد آپ کو تکلیف دینا تو نہیں ہے، بس میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ کسی مصیبت میں پھنس جائیں۔ اچھا آپ ایسا کرنا کہ سیلون میں ہی کسی کو کریدنے کی کوشش کرنا ہے، شاید آپ کو کچھ پتہ چل جائے۔ نائلہ کے کہنے پر شکیلہ نے اس بارے میں سوچا تو اسے بیٹی کی بات ٹھیک لگی تھی، ایک بار اپنی تسلی کر لینے میں کوئی حرج تو نہیں تھا، ایسا نہ ہو کہ میں کسی بہت مصیبت میں پھنس جاؤں، اگر کچھ غلط ہو گیا تو میری بیٹیوں کو کوئی عزت سے بیاہ کر کوئی بھی نہیں لے کر جا سکے گا۔ پیسہ ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا، عزت کمانے میں برسوں جبکہ گنوانے میں تو سیکنڈز لگتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں پتہ کرنے کی کوشش کروں گی، تو پریشان نہ ہو، اور اس بارے میں ان تینوں سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی وہ چھوٹی ہیں، ان کے ذہن پر اثر پڑے گا۔ ماں کے کہنے پر نائلہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے کچھ دنوں میں شکیلہ اتنی مصروف رہی کہ اس بات کو یکسر بھول چکی تھی۔ آج کا سیلون میں اتنا کام تھا کہ سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ تنخواہ بڑھنے کی بات سن کر تو شکیلہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ چاندنی میڈم اس کے کام سے بے حد خوش تھی، اس لیے انہوں نے 6 ماہ بعد ہی اس کی تنخواہ بڑھا دی۔ سیلون میں کام کرنے والی خوبصورت اور سمارٹ لڑکیاں موٹی اور بھدی سی شکیلہ سے جیلس ہونے لگی تھی۔ سیلون میں ہر کوئی شکیلہ کے گن گانے لگا تھا۔ شکیلہ کے رہن سہن میں بدلاؤ آ گیا تھا، اس نے اپنا وزن پہلے سے کم کر لیا تھا، ڈریسنگ بھی جدید طرز کی کرنے لگی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی عمر سے کئی سال چھوٹی لگنے لگ گئی تھی۔ سیلون میں ہر کوئی شکیلہ کے گن گانے لگا تھا، اس کے بدلے ہوئے طور طریقے دیکھ کر محلے والے طرح طرح کی باتیں کرنے لگ گئے تھے۔ انہوں نے اپنی بچیوں کو ان کے گھر بھیجنا چھوڑ دیا تھا، لیکن اب اس نے بچیوں کو اس قدر سہولیات فراہم کر دی تھی کہ انہیں کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ شکیلہ نے سوچ لیا تھا کہ اب کسی کی باتوں پہ دھیان نہیں دے گی، زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارنے کا انہیں بھی حق تھا۔ جبکہ ان کے گھر فاقے گردش کر رہے تھے تب تو کسی نے ان کے گھر آ کر جھانکا تک نہیں، اور اب جب ہم پیٹ بھر کر کھانا کھانے لگے ہیں تو ان سب کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے ہیں۔ اصل میں تو یہ سب میری شان و شوکت دیکھ کر جل رہے ہیں۔ شکیلہ اور تینوں چھوٹی بہت خوش تھیں سوائے نائلہ کے، وہ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت پریشان تھی، لیکن اب وہ شکیلہ سے کوئی بات نہیں کیا کرتی کیونکہ اس کا اعتراض سنتے ہی شکیلہ آپے سے باہر ہو جایا کرتی تھی۔ اب نائلہ کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا اور وہ اللہ سے دعا کرنا تھا۔ شکیلہ پہ پیسوں کی برسات کے ساتھ ساتھ پریشانیوں کی بھی برسات ہونے لگی تھی۔ دوسرے نمبر والی بیٹی کے گردے خراب ہو رہے تھے، ابھی وہ ڈاکٹرز کے چکر لگا ہی رہی تھی کہ سب سے چھوٹی بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ شکیلہ بہت پریشان رہنے لگ گئی تھی، اما آپ مانے یا نہ مانے، یہ سب کچھ آپ کی اس نوکری کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ جب سے آپ کو یہ نوکری ملی ہے ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہو رہا ہے، پہلے بے شک ہمارے پاس کم تھا لیکن ہم مطمئن اور خوش رہا کرتے تھے، اب اتنی آسائشات ہونے کے باوجود بھی سکون میسر نہیں ہے۔ نائلہ نے ایک بار پھر ماں کو سمجھانے کی کوشش کی، تو ٹھیک کہہ رہی ہے نائلہ، یہ سب کچھ اسی نوکری کی وجہ سے ہو رہا ہے، کل سے میں سیلون نہیں جاؤں گی، میں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے عزت کی روٹی کماؤں گی۔ شکیلہ نے اپنے سمجھدار بیٹی کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اب تو اسے بھی ایسا ہی لگنے لگ گیا تھا۔ شکیلہ نے سیلون کی نوکری چھوڑنے کے بعد لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اسے یہ کام کرنے میں دشواری پیش آ رہی تھی کیونکہ اسے اب ان کاموں کی عادت نہیں رہی تھی، لیکن اس نے اپنا دل مضبوط کر لیا تھا۔ ایک دن شکیلہ کام سے گھر واپس آئی تو پری میڈم کو اپنے گھر بیٹھا دیکھ کر حیران رہ گئی، اس نے تو کسی کو بھی اپنا پتہ نہیں دیا تھا۔ میڈم آپ یہاں کیسے؟ میں سیلون میں کام کرنا چھوڑ چکی ہوں، اس لیے اب میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، مہربانی کر کے میرے گھر سے چلی جائیں، یہ بچیوں والا گھر ہے، میں نہیں چاہتی کہ ان کے سامنے سیلون کی باتیں ڈسکس ہوں۔ شکیلہ نے اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر رکھائی سے کہا، شکیلہ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، تمہارے جانے کے بعد میری چاندنی سے لڑائی ہوگی کیونکہ میں ہر حال میں صرف تم سے ہی سروس لینا چاہتی تھی۔ چاندنی سے منہ ماری ہونے کے بعد میں دوبارہ کبھی اس کے سیلون میں نہیں گئی، میں نے شہر کے ہر بڑے سیلون میں جا کر مساج کروایا لیکن ویسا سکون نہیں ملا جیسا تمہارے ہاتھوں میں ملا کرتا تھا، اسی لیے تو میں نے تمہیں ڈھونڈنے کے لیے پورا شہر چھان مارا اور دیکھو آخر میں نے تمہیں ڈھونڈ ہی لیا کیونکہ میری لگن سچی تھی، خدا را مجھے انکار نہ کرنا، بہت مشکل سے تم تک پہنچی ہوں۔ فری میڈم نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ شکیلہ کو اس کی حالت دیکھ کر بہت ترس آیا لیکن وہ چاہ کر بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میڈم میں آپ کے اس معاملے میں کوئی مدد نہیں کر سکتی کیونکہ میرے پاس وہ مساج کریم بھی نہیں ہے، اس لیے آئندہ میرے گھر آنے کی زحمت مت کیجیے، جو کام میں چھوڑ چکی ہوں دوبارہ شروع نہیں کروں گی، آپ بھی میری مجبوری سمجھنے کی کوشش کریں۔ شکیلہ نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا وہ انہیں جلد سے جلد اپنے گھر سے بھیج دینا چاہتی تھی۔ ویسے ہی محلے والے اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی انہیں یہاں دیکھ لے اور اسے باتیں کرنے کا موقع مل جائے۔ شکیلہ میں تمہیں
منہ مانگی رقم دوں گی۔ سوچ لو اچھی طرح، تم نے 4 بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے۔ سالون میں تم سب کی نظروں میں آ جاتی تھی، لیکن یہاں تمہارے گھر میں ایسا تو کوئی ڈر نہیں ہے۔ پر اگر تم مجھے اپنے گھر میں بچیوں کی وجہ سے بلانا نہیں چاہتی تو اس کا حل بھی ہے میرے پاس۔ تم میرے گھر کا کام کرنے کے بہانے میرے گھر آ جایا کرو، 1 گھنٹے کی تو بات ہے، میں تمہیں 1 گھنٹے کے منہ مانگے پیسے دوں گی۔ فریق کے کہنے پر شکیلہ سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ اس کی ساری جمع پونجی بیٹی کے علاج پہ لگ چکی تھی۔ گردوں کا علاج کروانا اتنا آسان نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر بر وقت علاج نہ کروایا گیا تو مرض بڑھ جائے گا۔ یہی سوچ کر شکیلہ نے ہاں کہہ دی۔ میں اپنی بیٹی کی جان بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، اور یہ تو صرف مساج کرنا ہے، اس میں تو کسی کا نقصان بھی نہیں ہے۔ شکیلہ نے خود کو تسلی دی اور اگلے دن فری میڈم کے گھر چلی آئی۔ مساج کروانے کے بعد فری کا موڈ بے حد خراب تھا۔ شکیلہ، تم نے سیلون جیسا مساج نہیں کیا، آج مجھے ذرا بھی سکون محسوس نہیں ہوا۔ تمہیں پیسے کم لگ رہے ہیں تو میں اور پیسے دے دوں گی، لیکن تم بالکل ویسا مساج کرو جیسا سیلون میں کرتی تھی۔ فری نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بے چینی سے کہا تو شکیلہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے تو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ فری میڈم کو آخر ہو کیا گیا ہے، نہ جانے کیوں وہ پاگلوں جیسی حرکت کر رہی تھی۔ 1 ہفتہ مساج کروانے کے بعد بھی فری کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد وہ سیلون میں ملنے والی سرور کی وجہ تک پہنچ چکی تھی۔ شکیلہ، وہ جو چاندنی کی مساج کریم ہے نا، یہ سب اس کا کمال ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا اور اس کریم کا کوئی کنیکشن ضرور ہے، ہمیں کسی بھی طرح اس کریم تک پہنچنا ہوگا۔ میری بے چینی کا حل اسی مساج کریم میں ہے۔ فری میڈم کے کہنے پر شکیلہ نے فوراً انکار کر دیا۔ میڈم جی، میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ چاندنی میڈم تو مجھے اپنے سیلون میں اب قدم بھی نہیں رکھنے دیں گی، آپ اس کام کے لیے کسی اور سے رابطہ کر لیں۔ شکیلہ کسی مصیبت میں پھنس کر اپنی بیٹیوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فری نے اس کے سامنے ہزاروں روپے رکھے، لیکن شکیلہ کی نہ ہاں میں نہیں بدل سکی۔ شکیلہ، اگر تم نے میرا یہ کام نہ کیا تو میں خود کو مار ڈالوں گی۔ مجھے ہر حال میں وہ مساج کریم چاہیے۔ کئی دن ہو گئے، میں سکون سے نہیں سو سکی، اب مجھ سے مزید یہ بے چینی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ فری کی بات سن کر شکیلہ دنگ رہ گئی تھی۔ جیسے پاگلوں والی حالت فری کی ہو رہی تھی، وہ اپنے ساتھ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میڈم، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسی باتیں نہ کریں، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ شکیلہ نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن جب فری نے ضد نہ چھوڑی تو اس نے مساج کریم لانے کا وعدہ کر لیا۔ شکیلہ بھیس بدل کر سیلون پہنچ گئے۔ سیلون کی چہل پہل بالکل ویسی تھی جیسی وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ شکیلہ نے مساج سروس لینے کا کہا تو ایک سفید ساڑی والی لڑکی اسے مساج روم میں لے آئی۔ آپ یہاں بیٹھے، مساج کرنے والی لڑکی بس 5 منٹ میں آ جاتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی باہر چلے گی۔ شکیلہ چاندنی کے کاؤنٹر سے اس لاک کی چابی چوری کر چکی تھی جس میں مساج کریم رکھی جاتی تھی۔ چاندنی ہمیشہ خود اس لاکر میں سے ایک کریم نکال کر دیا کرتی تھی اور خود ہی واپس رکھا کرتی تھی۔ شکیلہ نے جلدی جلدی لاکر کھولا، اس میں ڈھیر ساری کریم کے ڈبے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے جلدی میں ایک ڈبہ نکالنے کی کوشش کی تو ایک فائل سائڈ سے نکل کر نیچے گر گئی۔ اس نے جلدی سے کریم برس میں رکھی، یہ ضرور مساج کریم بنانے کا نسخہ ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے فائل کھولی تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ چاندنی سیلون کی آڑ میں یہ سب کچھ کر رہی ہوگی۔ اس نے فائل واپس رکھی اور لاک کر کے مساج روم سے باہر چلی آئی۔ سب لڑکیاں کسی نہ کسی کام میں مصروف تھی۔ اس نے نظر بچا کے چابی واپس رکھی اور سیلون سے باہر نکل آئی۔ وہ وہاں سے سیدھا فری میڈم کے گھر آئی اور انہیں چاندنی کی حقیقت بتا دی۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو شکیلہ، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نہیں مانتی، یہ سب تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں بہت عرصہ چاندنی کے سیلون میں جاتی رہی ہوں۔ فری اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میڈم جی، اگر آپ اتنی اپنی غیر ہوتی حالت پر غور کریں گی تو آپ کو ساری بات خود ہی سمجھ میں آ جائے گی۔ یہی طریقہ آزما کے چاندنی ہزاروں لوگوں کو بے وقوف بنا کر لاکھ روپے کما چکی ہے۔ شکیلہ نے سمجھانے کی کوشش کی، وہ ہر حال میں چاندنی کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنا چاہتی تھی تاکہ معصوم عورتیں اس کا شکار ہونے سے بچ جائیں۔ وہ انجانے میں کی گئی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فی الحال فری کو اس کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے وہ فری کے گھر سے سیدھا بابا جی کے پاس گئی اور پانی کا دم کروا کر لے کر آ گئی۔ اگلے دن اس نے فری کو دم کیا ہوا پانی پلایا تو اس کی بے چینی کچھ کم ہوئی۔ اس کے بعد بہت منتوں اور ترلوں کے بعد آخر اس نے فری کو اپنا ساتھ دینے کے لیے منا ہی لیا۔ شکیلہ اکیلے یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ چاندنی کی پہنچ بہت دور تک تھی، اس لیے اس کی سچائی سامنے لانے کی فری جیسا مضبوط بیک گراؤنڈ چاہیے تھا۔ بہت محنت کے بعد شکیلہ اور فری کافی سارے ثبوت چاندنی کے خلاف جمع کر چکی تھی۔ اب بس ان ثبوتوں کا استعمال کرنے کے لیے صحیح وقت کا انتظار تھا، کیونکہ کسی بھی قسم کی جلد بازی ان کی ساری محنت پر پانی پھیر سکتی تھی۔ چاندنی مساج روم میں نئی کسٹمر کو ویلکم کرنے کے بعد لاکر سے مساج کریم نکال رہی تھی۔ وہ یہ کام مساج کرنے والی لڑکی کے آنے سے پہلے کر لیتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی یعنی مساج کریم کے خزانے کی کسی کی طرف نظر لگ جائے۔ اسی کریم کی بدولت وہ لاکھ پتی سے کروڑ پتی بن چکی تھی اور اب ارب پتی بننے
بننے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ میڈم کیا آپ ہم سے یہ مساج کریم خرید سکتے ہیں؟ دراصل میں ہر روز سیلون نہیں آ سکتی، میرے لیے گھر سے نکلنا بہت مشکل ہے، گھر شوہر بچے سب کو دیکھنا ہوتا ہے۔ مساج کے لیے آنے والی لڑکی کے کہنے پر چاندنی زور زور سے ہنسنے لگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ کریم بیچتی نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ مساج کروانے کے لیے مہینوں کی بچت لے کر آئی ہو۔ یہ مساج کریم تمہاری حیثیت سے کہیں اوپر ہے، اس لیے چپ چاپ مساج کرواؤ، بلکہ میری مانو تو تم مساج کرواؤ ہی نہ، کیونکہ تم روز روز یہاں آنا افورڈ نہیں کر سکتی۔ یہ مساج جو ایک بار کروا لے وہ روز روز کروائے بغیر چین سے نہیں سو سکتا۔ چاندنی نے اپنے سامنے بیٹھی سانولے رنگ کی عام سی نقوش والی لڑکی کو کہا۔ اس کے کپڑے بھی عام سے ہی تھے، لیکن چاندنی ایک بات کو سوچ کر حد سے زیادہ خوش تھی، اس کی کریم کا جادو امیر طبقے کے ساتھ ساتھ غریب طبقے پر بھی چل گیا تھا، جن کے پاس باہر کھانا کھانے تک کے لیے پیسے نہیں ہوا کرتے۔ یہی تو اس کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ کھڑے کھڑے یہ ساری کریمیں لے سکتی ہوں، اس سانولی لڑکی نے لاکر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو چاندنی ایک بار پھر قہقہے لگانے لگی۔ یہ جس لاکر کی طرف تم نے اشارہ کیا ہے یہ کروڑوں کا ہے۔ چاندنی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے غرور سے کہا، میں نے یہ کب کہا کہ میں یہ سب خریدوں گی؟ اس لڑکی نے تمسخر اڑایا۔ اس سے پہلے کہ چاندنی کو جواب دیتی پولیس کمرے میں داخل ہوئی اور ایک لیڈی کانسٹیبل نے چاندنی کو پکڑ لیا۔ جو لڑکی مساج کروانے آئی تھی اس نے آگے بڑھ کے چاندنی کے ہاتھ سے چابی چھینی اور ساری کریمیں لاکر سے نکال کر حراست میں لے لی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو انہیں، میری کریمیں کہاں لے کر جا رہی ہو؟ چاندنی پاگلوں کی طرح بولتی جا رہی تھی۔ تمہیں فراڈ کرنے کے جرم میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ فریحہ اور شکیلہ نامی خواتین نے تمہارے خلاف شکایت درج کروائی ہے۔ انسپکٹر کے کہنے پر وہ حیران رہ گئی۔ شکیلہ تو بہت عرصے پہلے یہاں سے جا چکی تھی، اگر اسے کچھ پتا ہوتا تو وہ اتنا عرصہ چپ نہ بیٹھتی۔ اس بات نے اسے حوصلہ دیا اور وہ اعتماد سے کہنے لگی، میں نے کیا فراڈ کیا ہے؟ آپ کو کوئی غلط فہمی بھی اس کی پوری بات نہیں ہوئی تھی کہ اس لڑکی نے وہ فائل اس کے منہ پر دے ماری؟ تم اس کریم پر جادو کرواتی تھی تاکہ جو ایک بار مساج کروائے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار تمہارے سیلون میں آئے اور تمہیں منہ مانگے پیسے دے۔ اس کام کے لیے تم شکیلہ جیسی ان پڑھ عورتوں کو اس لیے رکھتی تھی تاکہ وہ تمہاری سازشوں سے بے خبر رہیں۔ لیکن گناہگار جتنا مرضی چلاک ہو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ تمہارے اس جادو ٹونے کی وجہ سے نہ جانے کتنی عورتوں کا گھر خراب ہوا ہے۔ اس کریم کے جادو کی وجہ سے وہ گھر بار بھلا کر یہاں چلی آتی تھی۔ قانون تو تمہیں سزا دے گا ہی، اللہ کے گھر میں بھی تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ یہ سن کر چاندنی کا سر شرم سے جھک گیا۔ وہ پیسہ کمانے کے لالچ میں جادو جیسے گناہ کی مرتکب ہو گئی تھی۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔